أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا یہ جو ہمارا درس کا چھوٹا سا سیشن ہے، اس میں ہم لوگ یہ سورہ فصلت جو کہ قرآن کی سورت نمبر 41 اس کی آیت نمبر 30 ہے، جس کو ہم لوگ دیکھیں گے. اس کا بیسک ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہے، تو یقیناً فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ تم اندیشہ کرو نہ ہی رنج کرو، کیونکہ اور اس کو جنت کی بشارت ہے، خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں، بڑی یہ پیاری ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نا ایک اپنی اس کا وہ آپ سمجھے بشارت جو ہے وہ دی ہے. یہ جو آیت تھی یہ مکی دور میں اتری اور اس کا شان نزول ایسے ہے کہ یہ اس وقت کا ٹائم ہے کہ جس وقت مسلمانوں پہ سختیاں تھیں، مسلمانوں پہ مشکلیں تھیں، وہ سختیاں جھیل رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں پتہ ہے ان کے اوپر کیا کیا طریقے سے ان کو پتھروں پہ لٹایا گیا، گرم پتھروں پہ لٹایا گیا، ان کے وہ جو ماس تھا اس سے چربی پگھل کے تو جو نا وہ گرتی تھی اس کے اوپر، جب ان کے اوپر وہ ان کو ان کوئلوں پہ اور ان گرم پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ مشکل دور تھا. حضرت سمیہ کی فیملی کے ساتھ جس طریقے سے ان کو نیزوں پہ ڈال کے ان کا قتل ہوا اور کس طریقے سے، تو یہ اتنا مشکل ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ آیت ہمیں جو ہے نا ہمیں دی. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نا مسلمانوں کی ہمت آپ سمجھیں کہ باندھی ہے، کیونکہ ابھی بھی مسلمانوں کے اوپر ایک ٹائم ہے کہ جو کہ ایسا ہے، ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو بھی چیزیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مشکل ٹائم میں کیسے ان کو ایک اللہ تعالیٰ سے بڑا سائیکولوجسٹ کون ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو نا ایک سہارا دیا، ایک پیار سے، ایک محبت سے، ایک ان کو دلاسا دیا، ایک ان کو ان کی ہمت بندائی. تو وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر نا. اچھا، یہاں پر اب سب سے پہلا جو لفظ ہے الذین، ان الذین قالوا، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں. اچھا، اس میں جو الذین ہے نا، یہ ایک بڑا مزے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوز کیا ہے کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نا من یوز کرتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ، جو بھی کہے لا الہ الا اللہ. اب الذین جو ہے نا، اس کا جو استعمال ہے یہ ہوتا ہے کچھ خاص لوگوں کے لیے، کہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ اب آگے کام کریں گے، جو اگلا کام اللہ تعالیٰ اس کے اندر بتا ہے، تو یہ خاص لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے الذین. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الذین یوز کیا، ان الذین قالوا، کہ یہ وہ خاص لوگ ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا. اب وہ اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہیں، اپنے رب کو کہہ رہے ہیں. اس میں بھی ایک جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اب وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو وہ کریں. پلس یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب یہ وہ خاص لوگ ہیں کہ جو دنیا کے دباؤ کے، دنیا کی کیا نام ہے اس کا، تمام مشکلوں اور پریشانیوں سب کے باوجود، ان پرابلمز ہونے کے باوجود وہ اب یہ کہہ رہے ہیں ربنا. اس وجہ سے الذین وہ خاص ہو گئے اور وہ اپنے رب کو کہہ رہے ہیں. اب رب دیکھیں، یہاں پر نا رب کو سمجھنا ضروری ہے تھوڑا سا. رب کون ہوتا ہے؟ رب سب سے اوپر ہے. سب سے اوپر کا جو لیول ہے نا وہ رب کا ہے. سب سے نیچے کا جو لیول ہے وہ عبد کا ہے. ہم عبد ہیں، وہ رب ہے. ٹھیک ہے، ہم سلیو ہیں اور وہ ماسٹر ہیں. اب ہم جب دنیا میں سلیو سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں نا نیگیٹو چیز آتی ہے، سوچتے ہیں یار سلیوری کا مطلب ہے اب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا عبد ہونا
اور دنیا کا عبد ہونا، اس میں فرق ہے. جب آپ اللہ کے عبد ہوتے ہیں نا، جو آپ اللہ کے سلیو ہوتے ہیں، تو بس پھر آپ باقی دنیا کی ساری چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. اب آپ کو کسی چیز کی وہ نہیں رہتی، اپنا کیا نام ہے اس کا، کسی چیز کا آپ کو ڈر نہیں رہتا، آپ کسی اور چیز کے غلام نہیں رہتے، آپ نہ معاشرے کے غلام رہتے ہیں، آپ اللہ کے غلام ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ معاشرہ میرا رب نہیں ہے. یہ جو بھی کہہ رہا ہے معاشرہ، یہ اپنے حساب سے کہہ رہا ہے. میرا رب جو ہے نا وہ اللہ ہے. آپ اس کے اندر جو ہے نا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں ایک دم سے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مضبوط شخصیت بنا دیتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر. یہ آپ کے کہنے سے قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ جب آپ کہتے ہیں، آپ کو لوگوں کی باتوں کی ٹینشن نہیں رہتی. آپ کو لوگوں کے کوئی فیشن ہے، کوئی چیز ہے، آپ اس کے محتاج نہیں رہتے. لوگ کیا کرتے ہیں، سارے وہ ایک ڈرامہ میں جس نے وہ پہنا ہے وہ اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، وہی پہننا ہے اس نے، وہی. جب تک وہ اس کے پاس نہیں آیا وہ اپنے آپ کو نیچا محسوس کرتا ہے. یہ خالی خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ بندوں کے لیے بھی ہے. وہ جس وہ ڈرامے میں دیکھتا ہے فلانے امیر آدمی نے یہ گاڑی رکھی تھی، یہ V8 تھی، وہ تھی، وہ اب اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ جب تک میرے پاس یہ نہیں آئے گی میں بڑا کمتر ہوں، میں وہ. انسان کی عزت ذلت اس چیز میں نہیں ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اذان دینی تھی اس کے اوپر، تو حضرت عمر نے کہا حضرت بلال دیں گے. اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فوت ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت بلال اذان آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں، وہ باقی سارے. انہوں نے کہا جب مشکلیں تھیں وہ انہوں نے اٹھائی، فلانے وقت جنا جو تھی وہ. حضرت بلال نے کہا میں تو غلام ہوں، تو میں جو ہے نا اپنا، مجھے تو بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو میں کیا ہے کہ. انہوں نے کہا نہیں، آپ جو ہے نا اللہ کی نظر میں آپ پتہ نہیں کس لیول کے بندر ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو انسان کی جو وقت ہے نا، کہ انسان کی جو ویلیو ہے وہ اس کے اللہ کے ساتھ ہونے کے ساتھ آتی ہے. تو یہ تب آتی ہے جب انسان کہتا ہے قالوا ربنا اللہ، میرا رب اب اللہ ہے، کہ مجھے کوئی دنیا کی کوئی چیز جو ہے نا میرے لیے جو ہے کیا نام اس کا، میں اس کا غلام نہیں ہوں. تو یہ آپ کی جو ہے نا وہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. تو یہ وہی والی بات ہے. پھر دوسری چیز یہ ہم اپنی بیٹیوں کو، ان کو ہم کہتے ہیں حجاب پہنو، چیزیں پہنو. بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس بچی کے دل میں کیا آ رہا ہوتا ہے کہ وہ فلانے میرے ہیں، وہ تو کھلے پھرتے ہیں، میری سہیلیاں ہیں وہ ایسے ہیں، وہ فلانی کھلی ہیں، وہ اس طرح سے ہیں. اس کے ذہن میں کیوں آ رہا ہے؟ بیسیکلی نا ہم نے اس کو حجاب تو ہم اس کو کہہ رہے ہوتے، لیکن ہم نے اس کو یہ کانسیپٹ نہیں کلیئر کرایا ہوتا کہ ہمارا رب بننا ہے. اگر ہم نے اس کو یہ کنسیپٹ کلیئر کرایا ہوگا نا کہ ہم آپ کا رب بننا ہے، بس جو رب نے کہہ دیا وہ ہم نے کرنا ہے. اب ہمیں پرواہ نہیں ہے دنیا کیا کہے گی، کوئی آسرا ہوگا، کوئی نہیں آسرا ہوگا، کوئی کہے گا پتہ نہیں تم تو شاید خوبصورت نہیں ہو اس لیے اپنے آپ کو چھپاتی ہو، کچھ یہ کہے گا، کچھ وہ کہے گا. برتوں کے لیے کوئی اپنے پیسوں کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے وہ کہے گا جی تم اپنا کیا ہے یہ اسٹیٹس میں لو، ویلیو میں لو، ان چیزوں میں نہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے آپ کے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح رکھا ہے. بس وہ آپ نے کر لیا. اب آپ کے پاس V8 ہے یا آپ کے پاس جو ہے نا کوئی اور ہے، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑا یہ جو ہے نا کیا چیز، آپ سائیکل پہ ہیں یا آپ پیدل ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ کے پاس آ گیا، لیکن وہ آپ کی ذات پہ کچھ ایڈ نہیں کر رہا، آپ کی عزت میں وہ کچھ ایڈ نہیں کر رہا. وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کو عزت دیتے ہیں، وہ ذلت اور عزت وہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. وہ آپ نے لوگوں کے ساتھ طلب نہیں کرنی اس چیز کو وہ کر کے. ہم انسان ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ عزت لینے کے لیے، چیزیں کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں. ہم اس کو کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے غلام ہو چکے ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس میں کیا کرنا ہے، ربنا اللہ، میرا رب جو ہے نا وہ اللہ ہے، میرا ماسٹر جو ہے وہ اللہ ہے، میں جو غلام ہوں وہ اپنے اللہ کا ہوں اور کسی چیز کا غلام نہیں ہوں. یہ دیکھیں کہ پہلے ہی 2 لفظ کے اندر نا یہ اس چیز کی وہ ہوئی. اب ہم لوگ اس میں کیا کریں، ہم اعلان کریں اپنی زندگی کے اندر. یہ ایک فیصلہ ہے جو ہم نے کرنا ہے. ہم اعلان کریں اپنے آپ میں اونچا بولیں، اونچا بول کے اپنے آپ کو بتائیں قول ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، بس آج کے بعد سے میرا رب اللہ ہے. یہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا کیا نام ہے اس کا وہ کر دیا. جب آپ نے یہ کہہ دی نا کہ میرا رب اللہ ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے، اب آپ کا اگلی اس میں کیا ہے، اگلی آیت کے اگلے حصے ثم استقاموا، کہ جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے بعد پھر اگلا کام کیا ہوگا،
اب آپ کو استقامت کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ٹیسٹ کرتے ہیں انسان کو. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گے ایمان لے آؤ گے اور ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، میں ٹیسٹ کیا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس میں وہی چیز ہے کہ اب آپ نے جب ایک باری کہہ دیا رب اللہ، پھر آپ نے اس کے اوپر استقامت رکھنی ہے. استقامت کیا ہوتی ہے بیسیکلی؟ استقام کا جو لفظ یہاں پہ یوز ہوا ہے یہ قیم سے نکلا ہے بیسیکلی، اقامہ، سیدھا ہونا، سیدھے کھڑے ہونا. تو بیسیکلی اب آپ نے اس کے اندر اپنے اس چیز میں نا سیدھے کھڑے ہونا. اب آپ کا دل پختہ ہو ہر چیز کے اوپر. اب آپ کا توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر. اب آپ اللہ کی رضا کے اندر راضی ہیں. اب آپ کی شکوے شکایتیں جو ہیں نا وہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرا رزق دینے والا اللہ ہے، میری حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے. ہر چیز کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب آپ نے اس چیز کے اندر اپنے آپ کو سالڈ کر لیا، اس چیز میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیا. اب بے شک طوفان آ رہا ہے، کوئی بھی چیز آ رہی ہے، مشکلیں آ رہی ہیں، آپ نے اس چیز کے اندر ڈٹ جانا ہے. ڈٹ کے آپ اس چیز میں کھڑے ہو اور اپنے آپ کو اس مشکل وقت میں اپنے آپ کو کہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب میں اس کے اوپر استقامت کروں. آپ کو یہ بتاؤ اب میری خواہشیں میرا اللہ نہیں ہے. میرا جتنا مرضی دل کر رہا ہے یہ فلانا کام کرنے کو، مجھے اللہ نے منع کر دیا نہیں کرنا تو نہیں کرنا. اب میرے خلاف کوئی بھی مخالف میرا ہو گئے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے لوگ میرے مخالف ہو گئے، میں نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہا. اب آپ اللہ کی طرف جب لگ گئے ہوں گے پھر آپ کو باقی ساری ٹینشنیں ختم. معاشرہ میرا خدا نہیں، میرے گھر والے میرا خدا نہیں، میرا نفس میرا خدا نہیں. نفس تب سے ہوا ہے نا جہاد بن نفس. آپ کا جو نفس ہوتا ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. آپ نے سوچنا ہے نہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آئے ہیں کام سے، بالکل آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، لیکن ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا. قالوا ربنا اللہ، یہ جو 5 وقت نماز ہے نا یہ بیسیکلی اس کا ٹرین کراتی ہے آپ کو ہر وقت. اس کا ٹریننگ آپ کی اس چیز میں کراتی ہے کہ آپ نے اس وقت کہنا نہیں قالوا ربنا اللہ، جو مرضی ہے میرا رب اللہ ہے. اپنے آپ کو اونچا بولیں اس وقت، بول کے اپنے آپ کو باقی اپنے نفس کو نیچا کریں. اپنے نفس کو رب مت بنائیں، بولیں میرا رب اللہ ہے. اب یہ دیکھیں یہاں تم نے 2 لفظ یوز کیے، خالی رب بھی تو لیکن رب اللہ، میرا رب اللہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہے میرے ماسٹر، ان کی میں نے بات سنی. اب وہ ہے جس کی آپ نے تمام باتیں مان لی، جس کی آپ نے جو نا نو ifs and buts، آپ نے اس کی ساری چیزیں جو نا اس طریقے سے لے کے چلی. آپ نے ساری زندگی ایک طریقے سے گزاری اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، اور جو آپ اللہ کی طرف آنے لگے پھر آپ کے اوپر مشکلیں آنا شروع ہوئی، آپ کو مشکلات فیل ہونا شروع ہوئی. یہ بھی اب پہلے تو آپ نے ایک ٹائم پہ آ کے بڑا ایمان تھا، آپ نے اس وقت فیصلہ لے لیا اللہ کی طرف آنے کا، لیکن اب آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں اب ٹائم ہے استقامت کرنے کا. اب اگر آپ نے استقامت کر لی نا پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر آپ کے رب ہے. وہ پھر انسان کو جب دیتے ہیں تو وہ ایسے دیتے ہیں کہ بس وہ پھر انسان جو ہے نا اس چیز میں ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ پھر اگلا کیا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں. وہ ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار بھی، کہ ہمارا کام ہے کہ ہم فضائے بدر پیدا کریں. وہ 313 جو تھے وہ آج بھی فرشتے ہمارے لیے اتریں گے اگر ہمارے اندر وہ ایمان ہوگا. اگر ہم وہ فضائے بدر پیدا کریں آج بھی ہماری مدد کو جو ہے نا وہ فرشتے آئیں گے اور وہ ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا تو تنزل علیہم الملائکۃ، اور پھر ان کے اوپر فرشتے اتریں گے. اور یہی ہوا بدر میں. انہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ، اس کے اوپر استقامت کی. آگے دشمن اتنا تھا ان کا ذہن میں آ سکتا تھا کہ یار وہ زیادہ ہے ہم کم ہے، 1 to 1 فائٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، تو یہ تو اتنے زیادہ ہے اس میں ہم لوگ کے. لیکن انہوں نے کہا اب ہم نے کیا دیا قالوا ربنا اللہ، بس اب استقامت کریں. پھر اللہ نے کیا کیا، پھر فرشتے آئے جوک در جوک، اور وہ پھر مدد کے لیے آئے، اور وہ کہاں سے کس طریقے سے جناب پھر وہ جنگ جیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے لیے، یہ اللہ کا وعدہ اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کیا. جو بندہ بھی اس چیز میں اللہ کے ساتھ لیے وہ کرے، اور اللہ ریزن اللہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر استقامت کرے. جب ایک بار استقامت کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نا وہ فرشتے بھیجیں گے. وہ بے شک بدر ہو، 313 ہو، وہ طالوت اور جالوت کی جنگ ہو جس میں وہ جو ہے نا 300 تھے اور وہ 80,000 سے کم ہوتے وہ اتنے رہ گئے. وہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں نا. ان سب نے کہا قالوا ربنا اللہ، لیکن استقامت والا منہ سے کہنا تو آسان تھا نا. جب وہ ٹیسٹ کیے گئے تو وہ 80,000 سے کم ہوئے، کہاں 76,000 کم ہو.
ہم سے 4000 ہے اور ان پھر 4000 سے کم ہوئے تو وہ اتنے سے رہ گئے. وہ اللہ تعالیٰ پھر ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں. وہ پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بے شک وہ ایک لشکر تھا جو پیچھے آیا. انہوں نے کہا بس انہوں نے اپنے سوچ لیا تھا کہ ربنا اللہ میرا رب اللہ. اب فرعون آئے جو بڑی ہو, پھر اللہ تعالیٰ سمندر پھاڑتے ہیں تو چیزیں کرتے ہیں, وہ پھر اللہ کے کام میں کرنے والے. تو یہ جو نا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اس میں کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان استقامت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں. اور پھر وہ فرشتے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, لا تخافوا ولا تحزنوا, نہ ہی خوف کرو نہ ہی غم کرو. یہ بڑی پیاری بات ہے کہ وہ فرشتے اب انسان کو وہ بے خوف کر رہے ہیں, وہ کروا رہے ہیں. اور نہ ہی حزن کرو, نو سیڈنس, کوئی ٹینشن. وہ اب شروع بالجنہ, اور آپ کے لیے تو جنت کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے ساتھ بڑا سمپل سسٹم رکھا ہے. اللہ نے ہماری زندگی کے بدلے ہماری آخرت جو ہے ہم سے خرید لی, ہماری دنیا کے بدلے ہمیں آخرت دی, جنت کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا. تو یہ کیا ہے, اب یہ جو آیت ہے نا بیسیکلی اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ بیسیکلی آیت اس ٹائم کے لیے بھی ہے کہ جب انسان جو ہے نا اپنے آخری اس کے اوپر ہے, پلوں کے اوپر, اور وہ اب سوچ رہا ہے کہ میں نے تو کچھ اور بھی اچھے کام کرنے تھے. اس نے حالانکہ یہ کیا, یہ کیا نام ہے اس کا, اس نے کہا میرا رب بننا ہے, اور اس کے بعد اس نے استقامت کی. ٹھیک ہے, اب اس کا آخری وقت آیا اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو یہ نیک کام کرنے تھے, میں نے تو کچھ اعتکاف پہ اور بیٹھنا تھا, میں نے تو کچھ تہجدیں اور پڑھنی تھی, میں نے تو کیا نام ہے اس کا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, خلافت کے لیے میں نے یہ چیزیں اور بھی کرنی تھی, میں نے اللہ کی عاقبیت قائم کرنے کے لیے یہ کرنا تھا, میں نے نیک کام یہ کرنے. سب چیزیں اس کے ذہن میں آ سکتی ہیں اس وقت, لیکن اس وقت کیا ہوگا, لا تخافوا ولا تحزنوا, اب آپ خوف نہ کریں, اب آپ اللہ کے ساتھ حسن ظن, لا تخافوا ولا تحزنوا. یہ پھر اس کو اس وقت جنا فرشتے اس کے اوپر اتریں گے, لوگ رو رہے ہیں, کیا کیا کچھ کر رہے ہیں اس کے جانے کے اوپر, اس کو کیا ہو رہا ہے, فرشتے اس کو کہہ رہے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا, آپ نہ خوف کرو نہ آپ حزن کرو, وہ اب شروع بالجنہ, آپ کے لیے جنت کی جنا جو بشارت ہے وہ چیز ہے. تو یہ جو ہے نا بڑی ایک پیاری بات ہے کہ جو کہ اس آیت کے اندر. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے جو تفاسیر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحابیوں نے کیسے اس کو سمجھا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو واحد مانے اس کے بعد کبھی شرک نہ کرے, مطلب دوبارہ واپس نہ پلٹے. یہ نہیں کہ آج کیا جی اچھے کام ہے, پھر 2 دن بعد دوبارہ غلط کاموں میں لگ گئے, پھر جو ہے نا 2 دن بعد ٹھیک ہوئے, پھر دوبارہ غلط کام میں. یہ نہیں, آپ کا ایک باری جب سوچنا ہے, ہمیں فیصلہ کرنا ہے اللہ کے ساتھ, یہ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے انسان کی, یہ انسان نے اپنے آپ میں اللہ کے ساتھ کرنا ہے. یہ سوچنا ہے اپنی زندگی کو کہ یار میرا رب بننا ہے, میں نے اب اور کسی کے ساتھ فون نہیں کرنا, میں نے اب اور کسی چیز کے آگے نہیں جھکنا. اگر اللہ کی اور اس کے آپس میں ہوگا کلیش آئے گا, میں نے اللہ کے ساتھ بات کو سننی ہے. میرے نفس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی بات کے آگے وہ آئے گا اللہ کی بات پر. تو یہ ہے وہ چیز. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ انسان لومڑی کی چال نہ چلے, کبھی ادھر کبھی ادھر, ایسے نہیں. خیر یہ حضرت یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے, اس کا ترجمہ ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی جان اور ان کی مال کو خرید لیا جنت کے بدلے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور پھر مارتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں. یہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن اور اس سب میں تھا, اور اللہ سے بڑھ کر اپنے واحد کو پورا کرنے والا کون ہے. بس تم خوشیاں کرو اس معاملے میں جو تمہیں اس معاملے پر جو تم نے اللہ سے کیا, یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. اب یہ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت دیتے ہیں. جس کو یہ سودا منظور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگ کے بے شک کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. آپ دنیا کی بھی غلامیوں سے آزاد ہو گئے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جنت کا جو ہے نا وہ وعدہ ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ ابشروا بالجنہ, جب جنت کی آپ کو چاہ ہوگی نا بڑی شدید قسم کی, آپ اس کے لیے پھر یہ ایفرٹ کرنا بھی چاہیں گے. اگر آپ کو جنت کی اس شدید قسم کی چاہ نہیں ہوگی نا تو آپ اس طریقے سے اس کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے. الحمدللہ ہم لوگ
اپنے جو بھی کسی کاموں میں ہم لوگوں نے اس کو کرنا ہوتا ہے، ہم بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پلان آؤٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. کسی عہدے پہ پہنچنا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں یہ اس عہدے پہ موجود پہلا انسان کیسے کر رہا ہے کاموں کو، کیسے ڈیل کر رہا ہے یہ وہ، پھر وہ کیپیبلٹیز اپنے اندر لے کے آتے ہیں، پھر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے، ہم نے جب اس کے بارے میں دیکھا ہوتا ہے، ہم نے سوچا ہوتا ہے اس کے بارے میں نا. ہم لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم جنت کے بارے میں اتنا سوچتے نہیں ہیں اس طریقے سے. ہم جنت کے بارے میں سوچیں. وہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بہت سی احادیث ہے جو مروی ہیں ان سے، ان کی جب ملاقات ہوتی تھی نا بازار میں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بازار میں ملائے. اب یہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نا یاد دلا رہے ہیں جنت کی. تو یہ ان کا تھاٹ پروسیس ہے جس طرح سے وہ چل رہا ہے. اب ہم لوگوں کو اس لیے اس چیز کی اتنی شدت نہیں ہوتی کیونکہ ہم اپنے آپ کو یاد نہیں کراتے. ہم سوچیں جنت کے بارے میں، اپنے آپ کو یاد کرائیں، اپنی فیملیز میں ذکر کریں، اپنے آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے سوچیں، اس کی چاہ اپنے اندر لے کے آئیں. پھر کیا ہوگا کہ ہمیں اس کی شدت محسوس ہوگی، پھر ہمیں خوشی بھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا ہم یہ وعدہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا ہمیں جنت جو ہے وہ ملے گی. وہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی 4264 4264 کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کریں گے. اب یہ دیکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کریں پھر کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ملنا پسند کریں گے؟ یہ ایک سوچنے والی چیز ہے. پلس ہم لوگ جیسے پچھلی آیت کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں فلسطین کے حوالے سے، فلسطین میں آج کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیا کیا مشکلیں ہو رہی ہیں. ہم لوگ کہے قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں نے اب اس کے یہ جناب پلان بنانا ہے، میں نے کرنا ہے جو بھی ہے میرے ہاتھ میں جو ہے میں اس کے حساب سے کروں. ہم پلان بناتے ہیں نا اپنی زندگیوں میں، کتنی چیزوں کے پلان بناتے ہیں، اپنی کیریئرس کے، اپنی سب چیزوں کے، اپنے بچوں کے، آگے سب معاملات کے، دنیاوی چیزوں کے بڑے پلان بناتے ہیں. ہم فلسطین کے حوالے سے پلان بنائیں. سوچیے اپنے حساب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے کریں، کیا ایک وہ جماعت بنائیں، کیا دنیا میں خلافت لے کے آئیں، خلافت کا نظام لے کے آئیں. وہ 1924 کے اندر آخری خلافت جو ہے جب ختم ہوئی تھی، اس سے پہلے جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ کوئی کیا نام ہے اس کا، یہود کو وہاں آباد کرنے کی بات ہوئی تو وہ جو آخری خلیفہ تھا اس نے کہا کہ ہم اپنے خلیفہ کے حکم کے پابند ہیں حضرت عمر کے، ہم یہاں پر جو ہے نا ان کو آباد نہیں ہونے دے سکتے. تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا، یہود نے کہا کہ بھئی یہ تو ان کا خلافت کا سلسلہ ہی ختم کرو، تاکہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے وہ چھوٹے بنا دیے ملک، بار بندہ اپنے ملک کو پکڑ کے بس بیٹھا ہوا ہے. یہ سب 54 مسلمان ملک ہیں، لیکن ہر بندہ ہر ملک اپنے اس کے اندر بس وہ کر رہا ہے، اور وہاں جو بھی ہو رہا ہے کسی. تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس کی کمی ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بولنا کہ قالوا ربنا اللہ، میرا رب بننا ہے. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا میرا رب بننا ہے، آپ آزاد ہو جاتے ہیں زمین سے بھی، زمین کی ان سرحدوں سے یہ جو انہوں نے بنائی تھی انگریزوں نے اس وقت، آپ اس سے باہر نکل جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرا رب بننا ہے، پھر آپ اس کے بعد ایک پلان بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ کے حساب سے جو چیزیں آپ کو اللہ کے لیے کرنے والی لگتی ہیں آپ کرتے ہیں. جو آپ اس چیز کے اوپر وہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے سے مدد لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر رشتے بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ جو اب یہ پوری آیت کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا رب بننا ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ادھر ادھر نہیں ہوتے بات. اور یہ جب وہ کرتے ہیں پھر تتنزل علیہم الملائکۃ، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو پھر نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی حزن ہوتا ہے، کو پتہ ہوتا ہے ہم اللہ کے ساتھ ہمارا سودا ہوگا، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے لیے جنت ہے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور آپ کے لیے وہ جنت کی بشارت ہے کہ جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے، اور ہم سب اس کو کریں کہ ہم سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارا رب بننا ہے. ہاں دنیا کی چیزیں ہم سے نیچے، ہر چیز کی سلیوری ہم سے نیچے، صرف ایک سلیوری اللہ تعالیٰ کی سلیوری، اللہ تعالیٰ کی غلام. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے پھر ہم لوگوں نے اس چیز میں استقامت کرنی. پھر جو ٹیسٹ آئے گا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ دینے کے لیے، اس کے لیے اللہ سے اپنی ثابت قدمی کی دعا کریں. اس کے بعد جب آپ نے یہ کر لیا کامیاب ہو گئے انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ خیر کریں، پھر آگے آپ کے لیے کہ تتنزل علیہم الملائکۃ، اور پھر جو ہے ان کے اوپر فرشتے اتریں گے
کہیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تو آخر الدعوائے الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ دعائیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.